کا وہ کوئی 60-70 اکٹھی ہو کر اپنا ایک مشترکہ بیان اور ایک یعنی یہ ہے کہ اس میں پاور اتنی زیادہ ہوگی. اب اگر پاکستان کے مثلا آپ ہیں علامہ منظور شاہ صاحب ہیں دیگر تو یہ سارے آپ حضرات جو ترجمہ مدارس کے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرس تھا ابھی اور ایوان اقبال میں تھا. علماء ہی علماء جیم پیک تھا. میں نے کہا یہ تم علماء ہو تم پکڑے جاؤ گے. میں نے کہا کہ اس پنجاب میں کیا ڈرامے جی محفل نعت ہوگی 15 عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے. اب یہ شیخ چودھری صاحب کی نظر ہے, یہ سیٹھ صاحب کی نظر ہے, یہ حاجی صاحب کی نظر ہے, یہ فلاں کی نظر, وہ جو اسٹار آرٹسٹ نعت خواں آتے ہیں. میں نے کہا کس نے آپ پر لازم کیا کہ لوگوں کو عمرے کراؤ؟ جو آپ پر لازم قرار دیا ہے کہ لوگوں کو ضروریات دین سکھاؤ, لوگوں کو شریعت سکھاؤ, اس پیسے کو اس کام پر صرف کرو. تو یہ شو شاہ کے لیے, اچھل کود کے لیے. تو میں تو امریکہ میں بھی یہی بیان کرتا ہوں, پنجاب میں آپ یقین جانیں جیم پیک اجتماعات ہوتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولوی میں بتاتے نہیں. بالکل صحیح, بالکل. اب آپ میں اور قبلہ اب جو عملی طور پہ جو تضاد ہے نا, مثلا ابھی میں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اسی محفل نعت میں خود بھی جا کر بیٹھا ہوں. میں یہاں مفتیان کرام کا حال کیا عرض کرتا ہوں, ایک وہ تقریر کریں گے جناب, لیکن پھر اسی محفل میں جہاں نعت خواہوں گے وہ خود بھی اس محفل میں بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قول تو وہ تھا لیکن عملی طور پر تو یہ ادھر ہے. اور یہ ایسے ہو رہا ہے. مثلا جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں اس کے اوپر فکری اور نشستیں اور گفتگو ہوتی ہے, لیکن وہی علماء وہی اسکالرز جو ایک طرف برس رہے ہوتے ہیں, جب پوچھیے ان سے حضرت سے, ایسے میں کہہ رہا ہوں, وہی جو نعت خواہ ہمارے پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ ان سے بڑھ کر ہم وجد میں ہوتے ہیں. پروموٹر ہیں, خود بلا کے کرتے ہیں, اور ایک طرف ہم تقریریں یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت زوال کا شکار. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں علامہ عمر یاسر انصاروں سے میں کہتا ہوں کہ کچھ پھر ہوں جو قربانی دینے والے ہوں نا. اگر آج میں کہہ رہا ہوں تو میں خود تو وہاں نہ بیٹھا ہوں. حضرت میں لاہور سے گیا پنجاب میں تو سمجھے کہ بڑے گھر تھے. لاہور سے میں گیا, میں سیالکوٹ میں تھا, علی پور شریف میں مجھے بلایا. میں نے کہا پیر صاحب سے, میں نے کہا بہت اصرار کیا, میں نے کہا تقریر آپ کے خلاف ہوگی, آپ کو برداشت ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو پھر آپ یہ نہیں کہ میرے مریدین تھے, انہوں نے کہا جو مرضی کریں. میں نے کہا میں چلا لاہور سے, اور یہ پیر بھی اور ادھر ارد گرد جو ہیں وہ ناتھاں وائز لٹک رہے ہیں پولوں پر. اگر میں قیمت لگاؤں تو 1 ملین کے ہولڈنگز ہیں. یہ قوم نے یہ پیسہ دین کے نام پر دیا ہے, یہ دین پر خرچ ہونا چاہیے. یہ اس کام کے لیے کہ ان کو پولوں پہ لٹکاؤ. بالکل صحیح, رخشوں کے پیچھے لٹک رہے ہیں. میں گیا میرپور, میں نے کہا میں ڈڈیال سے آیا ہوں تو ہر موڑ پر دیکھتا ہوں پیر لٹکا ہوا ہے ادھر کا. بالکل صحیح, بالکل. میں نے کہا ایک وقت تھا کہ پیر لوگوں کے دلوں پر نقش تھے, اب پولوں پہ لٹک رہے ہیں. بالکل کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہاں اس بند کمرے میں, ہر جلسے میں بیان کرتا ہوں, ہر جگہ بیان کرتا ہوں. آپ کا تو بالکل آپ سنتے بھی ہیں اور بالکل اس میں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری جماعتوں کا ابھی بڑھ گیا ہے. پہلے صرف دنوں میں تھے, اب جو جماعت ہیں ان پر بھی ہے. آپ تو اجر اسود ابھی اچھا ہے. اب پچھلے میٹنگ ہوئی جماعت اہل سنت کی, یہ تھا کہ ہم پیران کرام کے بغیر یہ کانفرنس کامیاب نہیں کر سکتے. یہ بحث ہوئی ہے ربانی صاحب کی ہے. اچھا میں تسی بیٹھے ہو بدری صاحب زندہ نہیں, میں کہنا پھر اچھا وہ بحث ہم یہ کر رہے ہیں. آپ جس دیر بدری صاحب اسی میں تھے نا. جماعت اہل سنت پہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ جماعت پیران کرام کے مریدین کے بغیر یہ سنی کانفرنس کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان سے کہا بندے 100 ہوں 200 ہوں, لیکن کسی طرح ایک نہج پر ایک کانفرنس چھوڑو 5000 کو 500 بندے کافی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, بدری صاحب اگے ہو نا ذرا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی مطلب ہاں مسئلہ ہے کہ کسی بھی نہیں سننی حضرت جی, اسی سارے اپنے پیرن بیٹھ کر جی شیخ طریقہ یہ حسن عبدال کے یہاں ایک جگہ مجھے بہت اصرار سے بلایا, سالک آباد. میں کہتا ہوں مجھے نہیں بلاؤ, میں مارکیٹ کی تقریریں نہیں کرتا, میں تقریریں ان پاپولر تمہارے خلاف کرتا ہوں. پھر آ جاتا ہے. میں گیا تو ایک گلی سے میں داخل ہوا, بڑا اجتماع تھا. اس وقت امیر حیدر ہوتی جو ہے وہ وہاں کا چیف منسٹر بیٹھا, ادھر ایم این اے بیٹھا.
میں نے کہا بھی میں آؤں گا تو مجھے مائک دے دینا، لیکن وہ نعت خواں چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو میں نے نعت خواں سے مائک لیا. تو میں نے کہا یہ سالے کا بات ہے، تم لوگ سالک ہو اور میں مجذوب ہوں. تو میں نے کہا میں اب مجذوبانہ باتیں کروں گا. تمہیں شرم آنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. یہ تمہارے سارے ممبر میں نے کیوں کہ میں 10 کا گیا ایک جلسے پہ جی اس زمانے میں آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے تھے. چودھری عبدالمجید جو ہے وہ چیف منسٹر بنا اور مجھے بتایا گیا کہ 5 ارب روپے فریال تالپور جو زرداری کی بہن کو دیے. مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ویسے جہاں بھی جاتا ہے نا تو پہلے مزار پہ جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں. بڑا اچھا آدمی ہے. تو میں نے کہا مولوی مدرسے والا تھا جس کے لیے مجھے بلایا تھا ٹکٹ دے کے. میں نے کہا ڈوب مرنا چاہیے. تمہاری سوچ کا یہ عالم ہے تو وہ پبلک کا کیا قصور ہے کہ یہ جلوس مجلس کے جلوس میں. میں نے کہا مرے نہ آئے جلوس میں، نہ اب جا کے پیر صاحب سے دعا کرائے. میں لسٹ دیتا ہوں کہ یہ اہل سنت کے کام چاہیے، میں حاکم وقت سے یہ کر کے دیتا ہوں. ہماری قیمت کیا ہے کہ میلاد کے جلوس میں آ گئے، بس یہ ہماری قیمت ہے. وعلیکم السلام.